کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی سالگرہ منانا واقعی ان کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ جاننے کے لیے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہدہ پروین اور آپ دیکھ رہی ہیں تزکیہ اردو۔ عید میلاد النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں منائی جانے والی تقریب ہے۔ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کئی صدیوں بعد شروع ہوا، جس سے اسلامی روایت میں اس کے مقام پر سوالات اٹھتے ہیں۔ اسلام جیسا کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ایک مکمل اور کامل دین ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اسلام جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم بدعت پر بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بدعت کے بارے میں خبردار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے اس معاملے یعنی اسلام میں کوئی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ حدیث اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ ہمیں اسٹیبلشڈ اسلامی طریقوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ چلیے عید میلاد النبی کے حق میں کچھ دلائل پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، محبت کا اظہار۔ حامیوں کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی سالگرہ منانا ان کے لیے محبت اور احترام کا اظہار ہے۔ نمبر 2، یاد دہانی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کو یاد کرنے کا ایک موقع ہے۔ نمبر 3، قرآنی تشریح۔ کچھ لوگ اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ کہو اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت میں خوشی مناؤ اور یہ جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے۔ اس آیت کا حوالہ دے کر لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ چلیے عید میلاد النبی منانے کی خلاف دلائل پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، تاریخی مثال کی کمی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ اور ابتدائی نسلوں نے اس دن عید نہیں منائی۔ نمبر 2، غلو کا خطرہ۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ ایسی تقریبات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں مبالغہ کا باعث بن سکتی ہیں، جس سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نمبر 3، دین میں بدعت۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ منائی جانے والی سالگرہ کا قیام دین میں بدعت ہے۔ اور نمبر 4، قرآنی آیات کی غلط تشریح۔ خوشی منانے والی آیت قرآن اور رہنمائی کی طرف اشارہ کرتی ہے، خاص تقریبات کی طرف نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے صرف 2 عیدیں مقرر کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے تمہیں ان عیدوں سے بہتر دیا ہے جو کافروں کے تہوار ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ مزید برآں اللہ کا حکم ہے کہ کہو، اے محمد، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے پیچھے چلو، اللہ تمہیں محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بہترین طریقہ ان کی تعلیمات اور مثال پر عمل کرنا ہے۔ ایک دن کی عید پر توجہ دینے کی بجائے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سال بھر سیکھنے اور اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے، مگر ہمیں ان کی تعریف میں مبالغہ کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے مریم کی بیٹی کی تعریف کی، میں صرف اللہ کا غلام ہوں تو مجھے اللہ کا غلام اور اس کا رسول کہو۔ محبت کا اظہار صرف عیدوں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، اور اس میں شامل ہے اچھے کردار کی مشق کرنا، دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنا، علم حاصل کرنا اور باقاعدہ عبادات میں مشغول رہنا۔ حاصل کلام یہ کہ جب ہم عید میلاد النبی کے عمل پر غور کریں تو اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بتائے ہوئے طریقے سے عزت دے رہے ہیں، یا جو انہوں نے کہا تھا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارا یہ عمل ان کی توقعات کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے؟ خود کو چیلنج کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کی سنت میں گہرائی میں جا کر ان کے کردار کو اپناتے ہوئے اور ان کے پیغام کو سال بھر پھیلانے میں ظاہر کر دیں گے۔
ایک دن کی عید پر توجہ دینے کے بجائے ہر دن کو ان کی تعلیمات کے جینے کا موقع بنائیں گے۔ آج ہی عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا عزم کریں، ہر ہفتے ایک نئی حدیث حفظ کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ سوچیں کہ آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو کیسے بہتر طریقے سے اپنا سکتے ہیں۔ تعلیم یافتہ افراد کے ساتھ جو علم رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ظاہر کرنے کے مستند طریقوں پر تبادلہ خیال کریں۔ یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا اظہار اللہ کی اطاعت اور سنت کی پیروی میں ہے۔ اپنی پوری زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا گواہ بنانے کی کوشش کریں، صرف ایک دن کے جشن تک اسے محدود نہ ہونے دیں۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا واقعہ ہی عید میلاد النبی منا کر ہم اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، یا پھر ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مخالف جا رہے ہیں؟ کمنٹس میں اپنا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ تو اگلی بار تک آپ جہاں بھی ہوں، امن اور فضل کے سائے میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔